الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ کون وہ اللہ کا بندہ ہے، یا وہ کون اللہ کی بندی ہے جو کامیابی نہیں چاہتے؟ طالب علم ہے، وہ پڑھائی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اس میں ترقی چاہتا ہے، اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس میں وہ ترقی چاہتا ہے۔ کسی طبقے پر نظر کر کے دیکھے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اپنے معیار کے مطابق وہ کامیابی چاہتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ دنیا کی کامیابی میں تمام زندگی صرف کر کے مر جاتے ہیں اور آخرت کی فکر سے محروم ہوتے ہیں۔ لیکن قربان اللہ کی پاک ذات پر اپنے بندوں کو دنیا آخرت کی کامیابی کی راہ دکھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، رب فرماتا ہے تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن پاک کی کوئی تفسیر پڑھ کے دیکھے، ہر مفسر نے لکھا ہے جب لفظ اللہ تعالیٰ فلاح استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ معلوم چلا وہ بندہ مومن، مرد ہو عورت ہو، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اللہ کا ذکر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا۔ ایک اللہ کا ذکر زبان سے کرنا، اگر کوئی اللہ اللہ پکارتا ہے، سبحان اللہ پکارتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، یہ سارے کا سارا زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور دوسرا اذا کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا مومن بندہ اگر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تحریر کرتا ہے، یہ ہاتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر یہ آنکھیں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہی ہیں، یہ آنکھیں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اگر یہ اللہ کا بندہ اپنی زبان سے اس کو حرکت دیتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں جب مومن زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، یہ ہونٹ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا مومن بندہ والدہ محترمہ کی زیارت کرتا ہے، ابا جان کی زیارت کرتا ہے، علماء اکرام کی زیارت کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کو اعزاز سے اللہ کا یاد کرنا کہتے ہیں۔ اور تیسرا ذکر دل سے اللہ کا ذکر کرنا، دل سے اللہ کو یاد کرنا۔
جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کا ذکر جس کو اللہ کے فرشتے سنتے ہیں اور جس کو نہیں سنتے، وہ اللہ کا ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے، اس ذکر سے جس کو اللہ کے فرشتے سنتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے، اور وہ ہے دل کا ذکر، دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ میرے شیخ حضرت قبلہ سیدی مرشدی سونا سائی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، اگر دل سے محبت کرو تو ٹھیک ہے، یہ زبانی جمع خرچ مجھے پسند نہیں۔ ہم کپڑا سلواتے ہیں، درزی کو بار بار کہتے ہیں یہ کپڑا مہنگا ہے بھائی دل سے سینا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم کسی کی سطحی باتوں کو پسند نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کوئی پیار کرے تو محبت سے کرے، اگر کوئی خدمت کرے تو محبت سے کرے، اگر کوئی چیز دیتا ہے تو محبت سے دے، اگر کوئی بلاتا ہے تو محبت سے بلائے، اور ہم اللہ کا اگر کوئی کام کریں تو سطحی کریں، یہ معیار نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے جب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں تو اللہ کو دل سے یاد کریں، اللہ کا دل سے ذکر کریں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، معلوم یہ چلا زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اعضاء سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے تو اللہ اللہ کہتا ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرتا ہو، دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرتا تو رسول پاک نے اس کو اللہ کا ذاکر نہیں فرمایا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کلمہ طیبہ کا پڑھنا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، یہ تمام اللہ کے ذکر چاہے زبان سے ہوں، چاہے دل سے ہوں، چاہے اعضاء سے ہوں، اس ذکر کی تاثیر ہے۔ اور تاثیر کیا ہے؟ اللہ کا مومن بندہ، اللہ کی مومنہ بندی جب اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے لگتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ کو زبان سے یاد کرتا ہے، اللہ کو اعضاء سے یاد کرتا ہے، اللہ کو دل سے یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت پیدا ہوتی ہے، اب یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ذاکر بندہ بنتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ اللہ کا ذکر، اس کی کتنی شان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے اصحابہ، کوئی کمزور شخص ہو، اس کا دشمن بڑی طاقت کا مالک ہو، وہ دشمن کہے میں تجھے قتل کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کمزور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آگے لگ کے بھاگتا ہے، دشمن پھر للکارتا ہے، تو کہاں جائے گا؟ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھاگا، سامنے لوہے کا قلعہ تھا، وہ قلعے کے اندر جا کے اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا، اے میرے پیارے اصحابہ، اس کمزور شخص کو اپنے دشمن سے کوئی خوف رہا، کوئی ڈر رہا؟ اصحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کے قلعے میں چلا گیا، اندر سے دروازہ بند کر لیا، اب اس کو دشمن سے کیا خوف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ کا ذاکر شیطان سے اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جس طرح یہ بندہ قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام کو اللہ کے ذکر کی دعوت دی۔ اللہ کے محبوب کا جو سب سے پہلا اعلان تھا، نبی پاک نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
پڑھو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آپ خود تجربہ کار ہیں، دیکھا ہوگا الف بے تے بندہ خود نہیں پڑھ سکتا، استاد پڑھاتا ہے۔ اے بی سی استاد سے سیکھی جاتی ہے، کاؤنٹنگ ہے 1 2 3 یہ بھی استاد سکھاتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن سکھائے بغیر کوئی نہیں سیکھتا۔ اسی طرح یہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بھی تمہیں سیکھنا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو یا پوچھو ذکر کے بارے میں اہل ذکر سے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، جب بندہ مومن جو اہل اللہ ہے، اللہ کا ذکر عطا کرتے ہیں، جنہوں نے پہلے حاصل کیا، انہوں نے ایک مدت رہ کر اس اللہ کے ذکر کو سیکھا، جب ہم بھی ان سے اللہ کا ذکر سیکھ کے کریں گے، یہ بندہ اس چیز کو کامل طریقے سے کر سکتا ہے۔ سیکھے بغیر جب بندہ کام کرتا ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، وہ کامل طریقے سے عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب بندہ سیکھ لیتا ہے، استاد کی دی تعلیم کے مطابق عمل کرتا ہے، تو میرے بھائی وہی نور اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں منتقل کر دیتا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے فلاح والے کو نہ پایا وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ جگاتا کون ہے؟ جو جاگ رہا ہوتا ہے وہی جگاتا ہے۔ کبھی سوئے ہوئے شخص کو کوئی نہیں کہتا بھئی مجھے جگا دینا، وہ تو پہلے ہی سویا ہوا ہے، وہ کیا جگائے گا؟ اگر کوئی کچھ پڑھنا چاہتا تو اس سے پڑھے گا جو پڑھا لکھا ہے، جاہل سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے اللہ کا ذکر اس سے سیکھنا پڑے گا جس نے پہلے اللہ کا ذکر سیکھا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں اور بیٹیوں کو یہ اللہ کے ذکر کی تعلیم دیتا ہوں تاکہ یہ ذکر کر کے آپ بھی اپنے باطن کو روشن کر سکیں، اپنے دل کو زندہ کر سکیں، اللہ کا قرب پا سکیں، اللہ تعالیٰ کی محبت پا سکیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کا پاک ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو فقط اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ تفسیر ابن عباس پڑھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں یعبدون سے مطلب ہے یعرفون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کر سکے۔ اللہ کی محبت کیسے پائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کا دروازہ ہے۔ معلوم یہ چلا جو اللہ کی معرفت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا طالب ہو، جب اللہ کا ذکر کرے گا اس کے لیے رحمت کا در کھل جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو پانے والا بن جائے گا۔ اللہ کا ذکر ابھی آپ نے سنا کہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے فضل سے جب دل زندہ ہو جائے گا پھر اللہ دل کو کبھی موت نہیں دے گا، ابدالآباد یہ دل زندہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس دل کو جلدی روشن کرنے کے لیے، دل کو جلدی منور کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے
جو ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے، یہی وہ عبادت تھی جس کے صدقے رسول پاک نے پوری دنیا کو نور و نور کر دیا، یہ ہدایت کا نور پھیلایا۔ یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ جب بھی وقت ملے، صبح دوپہر شام کوئی پابندی نہیں، جتنا وقت ملے کوئی پابندی نہیں، وضو کرنا کوئی شرط نہیں۔ ہم فراغت کی گھڑیاں ضائع کرتے ہیں، جب فارغ ہو جاتے ہیں کبھی چغلی کریں گے، کبھی غیبت کریں گے، کبھی بہتان باندھیں گے، بہت بڑا کو تیر مارا، گندی فلمیں دیکھ لیں گے، فیش ڈرامے دیکھ لیں گے، اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ میرے بھائی، میری پیاری بہن، یہ زندگی اتنی کم قیمت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، تو اس بازار میں جا کر ایک سانس خرید کے دکھا، دنیا کی ساری دولت دے کر ایک سانس کوئی نہیں خرید سکتا۔ ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے برباد کر دیے۔ جو زندگی برباد ہوئی سو ہوئی، باقی زندگی برباد نہیں کرنی۔ فارغ ہوتے ہی مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جا، آنکھیں مد کر، گردن کو جھکا۔ جو زندگی میں آج تک کمی کوتاہی گناہ خطا ہو گئے، اس کی سچی توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن۔ دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ۔ فراغت میں مراقبہ کریں گے، دائمی تصور پکائیں گے، چند دنوں میں انشاءاللہ دل زندہ ہو جائے گا۔ اللہ قلب میں وہ ایمانی غیرت جگا دے گا، ہر گناہ سے نفرت ہو جائے گی، ہر نیکی کی طلب ہو جائے گی، اللہ کی پناہ مل جائے گی۔ جو تخلیق کا مقصد ہے اس کو پا کر دنیا سے لوٹنے والے بن جائیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بھی گل بن جائیں